السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا مختصر موضوع ہے کہ دعا کی قبول ہونے کی مختلف شکلیں اور اس کی صورتیں کیا ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، آج ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جو کسی چیز کے تعلق سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں اور ایک لمبے زمانے تک دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز انہیں ملتی نہیں ہے اور وہ مایوس ہو کر دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جان لے محترم سامعین، یہ بہت ہی برا عمل ہے اور بہت ہی برا نظریہ ہے اور بہت ہی خراب عقیدہ ہے کہ غصہ ہو کر، مایوس ہو کر اللہ سے دعا چھوڑ دینا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور عطا کرتا ہے، لیکن اس کی شکلیں، اس کی صورتیں تین ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن اس کی شکلیں، اس کی صورتیں تین ہوتی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ جو بندہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہے وہی چیز عطا کر دیا جائے۔ یہ ہے پہلی صورت اور پہلی شکل کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے وہی چیز آپ کو مل جائے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو چیز اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کو نہیں ملے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی وجہ سے اللہ آپ کے دعا کو ذخیرہ کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں کے بدلے وہاں دے جانے کے بعد آپ کو میدان محشر میں جنت کی صورت میں آپ کو اس کا بدلہ دے اور اس کا ثواب دے گا۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کی دوسری شکلیں اور دوسری صورتیں۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن جو چیز دعا میں مانگتا ہے وہ چیز نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں، اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کسی آنے والی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک شکلیں ہیں، صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ اس سے پتہ ہی چلا دعا کی قبول ہونے کی تین شکلیں ہیں، تین صورتیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی چیز آپ کو مل جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ چیز نہ ملے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ذخیرہ بنا دے، آخرت میں آپ کو دے۔ اسی طرح تیسری شکل یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں آنے والی بڑی مصیبت سے آپ کو بچا لے۔ تو جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنائی تو صحابہ نے کہا تب تو ہم دعا زیادہ مانگیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کسی نہ کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے سے اور سوالات کرنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔